حضرت مسلم بن عقیل جی کا وہ خط مکے سے نکلنے کا سبب یہ بنا۔ سبب بنا کہ حالات بہتر ہیں اور خوشگوار ہیں، آپ آ جائیں۔ راستے میں خبر ملتی ہے کہ شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا واپس چلے جائیں، تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم حالات کی خبر تو لیں کہ چند دن پہلے کیا معاملات تھے اور اب یہ معاملات کیا ہو گئے، یہ اتنے بڑے انقلاب کی کیا صورت بنی، ہم جا کر حالات معلوم کریں گے۔ تو پھر وہ والے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ آپ چلتے رہتے ہیں اور راستے کے اندر وہ میدان کربلا آتا ہے، پھر وہاں سے یزید کے وفد آتے ہیں، ابن زیاد کے بندے آتے ہیں، پھر وہاں پر میدان کربلا میں وہ چلتے چلتے جو اسٹے ہوتا ہے، یہ تو مکہ شریف سے نکلتے ہوئے یہ سب سے پہلے اسٹے وہی ہوتا ہے، وہ پھر وہ میدان کربلا میں کربلا بن جاتا ہے۔ صحیح صحیح، بہت خوب آپ نے فرمایا۔ تو کربلا میں اسٹے ہو گیا، یعنی کہ کربلا کے میدان کے اندر قیام ہو چکا ہے۔ اب وہ پانی کو بند کر دینا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی بند نہیں کیا تھا، بلکہ پانی خوش نصیب نہیں تھا کہ وہ حضرت امام حسین کے لبوں کو چھوتا، تو اس کے حوالے سے کیا؟ پانی بند نہیں ہوا تھا یہ تو ایک حقیقت سے انکار ہو جائے گا۔ اچھا، پانی باقاعدہ بند ہوا تھا اور 4000 جو ہے وہ یزیدی فوجی جو ہیں وہ نہر فرات پر قائم تھے۔ اللہ، یہ ایک خطابانہ اور جوشیلے انداز میں عوام سے سبحان اللہ نکلوانے کے لیے ایک جملہ ہے صحیح، کہ پانی ترستا رہا لب حسین کو۔ اگرچہ امام حسین کے لب تلک پانی نہیں آیا، لیکن سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے پانی مانگا بھی نہیں، صحیح، پانی آیا بھی نہیں اور امام حسین نے پانی مانگا بھی نہیں۔ اور قبلہ مسلم صاحب، یہ میں بڑا لطیف نقطہ آپ کے ذریعے عوام الناس کو دینا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ہی شاید کبھی کسی نے یہ نقطہ سنا ہوگا، صحیح، اور اسی سال یہ جو ہے معاملہ میری نظر سے گزرا، مجھے بڑا لطیف لگا۔ امام حسین نے پانی مانگا نہیں، اگر مانگتے تو پانی آ جاتا۔ وہ کیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو پانی آ گیا، ہاں بالکل، بے شک، ٹھیک ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کے بعد اٹھتے ہیں، ان کے لیے بارش برس جاتی ہے قرآن کی نص سے۔ بالکل، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی آ جاتا ہے۔ بے شک، تو جب ان تین نفوس قدسیہ کہ جناب ایڑیاں رگڑنے سے، پانی مانگنے سے بارش ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے، 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں، تو نواسہ رسول کے کہنے سے پانی نہیں آتا۔ بالکل، تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ امام حسین نے پانی مانگا نہیں۔ مانگا، پوائنٹ نمبر 2 کہ جناب علی اصغر کو پورے واقعہ کربلا میں زمین پر رکھا ہی نہیں گیا، اللہ، وہ کبھی کسی کی گود میں، کبھی کسی کی گود میں، کبھی جھولے میں۔ اگر انہیں زمین پر رکھا جاتا تو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کتب سیر پڑھ لیں، مؤرخین کو پڑھ لیں، یہ نقطہ کہیں نہیں ملے گا کہ جناب علی اصغر کو زمین پر رکھا گیا ہو، کیونکہ اگر انہیں زمین پر رکھا جاتا تو ان کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل آتا۔ لیکن امام علی مقام یزید کو پوری امت کے سامنے بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حجت باقی نہیں تھی کہ وہ آرگومنٹس امت کے سامنے پیش کر سکے کہ جناب ہم نے پانی دیا تھا، انہوں نے بچہ زمین پہ رکھا تھا تو پانی آ گیا تھا، انہوں نے بارش مانگی تھی تو چشمے پھوٹ گئے تھے۔ یزید کے لیے کوئی عذر امام حسین نے چھوڑا ہی نہیں، بالکل، کہ وہ اچھی طرح امت کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ تو ان نفوس قدسیہ نے نہ پانی مانگا اور نہ کوئی ایسے اسباب کیے کہ پانی نکلے۔ صحیح، یہ وہ لوگ تھے کہ اپنے رب کی رضا پر راضی تھے، اور وہ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ہنس کر پی جا تلخی ایام کو ناصر۔ کیونکہ دیکھیں یہ لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ تھے، ورنہ پانی ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ تو یہ جو واویلا کیا جاتا ہے اور عوام کو رلایا جاتا ہے کہ جناب پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، تو یہ سمجھنے کی اشد عادت ہے کہ انہوں نے پانی مانگا نہیں، اور ایسے کوئی حالات بھی انہوں نے پیدا نہیں کیے کہ پانی نکلے۔ آپ دیکھیں نا کہ صدیوں پہلے حضور کی آل میں جناب خواجہ معین الدین چشتی آتے ہیں، وہ پیالے کو آگے کریں تو پانی آ جاتا ہے۔ صحیح، اب بتائیں کہ اب آگے نسلوں کے اندر خواجہ صاحب کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا کیا عالم ہوگا؟ بے شک، بے شک، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حسین میری اولاد، حسین منی وانا من وانا من الحسین۔ اس پہ بھی ایک الگ کلام ہے، بے شک، یہ ورنہ بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ بالکل، کہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے، ہاں، بیٹے سے باپ تھوڑی ہوتا ہے۔ بے شک ایسے، تو حضور فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، اور یہ تو حقیقت ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ کون سا فلسفہ ہوگا، اور اس حدیث کے جس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا، تو یہ الگ کلام ہے، اس پہ کبھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ نفوس قدسیہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے تھے۔ تو اس بات پر میں اختتام کروں گا کہ ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر،
غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. بے شک. اور پنجابی کا ایک مصرع ہے، جس سوہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. آہا جس تو یہ سونا اللہ کی رضا پہ راضی تھے، جس سونا میرے دکھ وچ راضی. میں سکھ نو چلے پاواں. واہ واہ. اگر اللہ اس بات پہ راضی ہے تو ہم بھی راضی. بے شک اللہ تعالیٰ اگر اس بات پر راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. اور حضرت امام حسین امام علی مقام نے بھی وہی کیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. بس اختتامی مراحل ہیں میرے، بس 2 سوال آپ سے عرض کروں گا. پہلا یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ آپ جب جام شہادت نوش فرما رہے تھے اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، اور پچھلے کچھ دنوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ وہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، اور نعوذ باللہ حضرت امام حسین مطلب پاک نہیں تھے، وضو کی حالت میں نہیں تھے. تو کیا کہیں گے آپ؟ مطلب ہم ایز اے مسلمان، ہم ایک ایز اے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں ان کے، تو کیا ہمارے لیے یہ بات کرنا جائز ہے؟ یہ صحیح ہے بات کہ مطلب جن کے لیے آیت تطہیر اترے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دے کہ بھائی یہ تو پاک لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی بات کر جانا؟ یہ آپ نے بڑا باریک نقطہ جو ہے وہ میں چھیڑ کسی دیا کا ہے. نام لے کے عرض نہیں کر رہا، یہ بس باریک نقطہ، جی جی بالکل بالکل. ایسا ہی. بڑا مشہور زمانہ ہے کہ بات کی بات ہو جائے اور لات کی لات ہو جائے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، نہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہمارا مقصد علامہ صاحب صرف اور صرف یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے نا وہ عوام اہل سنت اور عوام الناس، یعنی کہ جو بات قرآن میں آ گئی، حدیث میں آ گئی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے ایمان والوں تک بات پہنچ جائے. وہ کیا ہے کہ بھائی کیا ایسی بات تھی کہ وہ اس وقت وضو کی حالت میں نہیں تھے؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، یہ جہاں سے بھی یہ شوشہ اٹھا یا چھوڑا گیا، بالکل کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو عوام کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. بالکل، کیونکہ وہ فتنوں کا باعث بن جاتا ہے. جی. یہ مسائل لانے والے ہی نہیں ہیں. اور ایک مقولہ ہے العوام کالانعام. صحیح. العوام کالانعام. اب اس کا میں ترجمہ پیش نہیں کروں گا، جو صاحب علم احباب ہیں وہ اس کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے. تو ہر چیز کو عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. نمبر 2 یہ کہ ہر حقیقت بھی بیان نہیں ہوتی، ہر سچی بات کو بھی بیان نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل، ہمارے گھر میں اگر ہمارے ماموں جان آئے، وہ ہمارے فادر کے سالے لگے، جسے ہم کہتے ہیں برادر ان لو. تو اگرچہ حقیقت ہے وہ ہمارے بابا جی کے برادر ان لو ہیں. اب ماموں اگر گھر میں انٹر ہوں اور بیٹا کہ میرے باپ کا سالہ آیا، صحیح، تو پھر باپ کی طرف سے جو آئے گا وہ بچے کو پتا ہے، یا تو جوتا آئے گا یا تھپڑ آئے گا. بچہ سوال کر سکتا ہے بابا جان اٹس ٹروتھ، اٹس ریئلٹی، یہ حقیقت ہے، مجھے تھپڑ کیوں مانا جا رہا ہے؟ اسی طرح اگر بابا گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور بچہ کہے میری ماں کا شوہر آ گیا، یہ بھی حقیقت ہے، ماں کا شوہر ہی تو ہے وہ، لیکن اس حقیقت پر اور اس سچ پر تھپڑ پڑتا ہے. تو اس پر اگر باپ دانشور ہوگا تو وہ یہ کہے گا میرا بیٹا ہر سچی بات بیان نہیں کی جاتی، ہر حقیقت کو عوام کے سامنے، بندوں کے سامنے آشکار نہیں کیا جاتا. تو اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ جناب امام علی مقام مسافر تھے، اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ جناب امام علی مقام کے جسم سے خون بہ رہا تھا، اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ ان کے جسم پر جناب کوئی ایک حصہ باقی نہیں تھا کہ جہاں تیر یا تلوار اور نیزوں کے نشان نہ ہو، اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ وہ نماز پڑھنے کی کیفیت میں نہیں تھے، اگرچہ یہ کیفیت تھی کہ جناب خون بہنے کی وجہ سے ان کے جناب وضو جو ہے وہ زائل ہو گیا تھا، وضو برقرار نہیں تھا، تو عوام الناس میں یہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی. بالکل. ہمیں تو امام علی مقام کی عظمت اور شان بتائی جا رہی ہے، اور بچپن سے ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ حالت سجدہ میں شہید ہوئے. جب یہ بات بتا دی گئی کہ وہ حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں، تو اب یہ پوائنٹ نکالنا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ وضو میں تھے نہیں تھے، تو یہ سمجھیں کہ عوام کو منتشر اور متنفر اور ان کے ذہن کے اندر نئے نئے سوالات پیدا کرنے کا اور جب آپ یہ جانتے ہوں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت امام حسین کی عظمت اور شان کے اندر بتحاشا آگے نکلا ہوا ہے، نواسب اور روافد دونوں موجود ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. تو اس میں ہمیں درمیان کی راہ نکالنا پڑے گی، میانہ روی، جسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس میں اہل سنت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے نور الانوار کے اندر، صحیح، کہ سنی ہے ہی وہ جو معتدل رہے،
سنی ہوتا ہی وہ ہے جو معتدل رہے. معتدل رہنا ہی مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسے. اگر آپ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر دل کے اندر خلش آتی ہے اہل بیت کے حوالے سے ہلکی جملے بولے جائیں, اور اگر اہل بیت کی شان بیان ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں دل چوری کھاتا ہے کہ اصحاب رسول کی عظمت کا انکار کیا جائے. تو معتدل رہنا مشکل ہے, اور معتدل رہنے والے ہی سنی ہیں. بے شک. اور میں یہاں پر اگر یہ جملہ بیان نہ کروں تو پھر موضوع کے ساتھ زیادتی ہوگی. اس وقت زمانے میں اگر کوئی معتدل رہنا چاہتا ہے یعنی کہ سنی رہنا چاہتا ہے تو سنی رہنے کے لیے اسے دامن اعلی حضرت پکڑنا پڑے گا. اس زمانے میں اعلی حضرت کی ذاتی ایسی ہے کہ ان کا دامن پکڑ کے ہی بندہ سنی رہ سکتا. آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا, تو میں یہ بھی آپ سے بس آخری سوال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفر المظفر آتا ہے تو ہم پورا مہینہ عرس اعلیٰ حضرت میں لگ جاتے ہیں, اور لگنا چاہیے کیونکہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں ربیع الاول آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانی چاہیے, مناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام آتا ہے تو ہم اس کے اندر صحابہ کرام کو بھی, اچھی بات ہے بیان کرنا, کوئی برائی نہیں ہے. یہ صرف سوالات میں آپ سے اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ عوام اہل سنت اور اہل سنت والجماعت کو لے کے ایسے سوالات اٹھتے رہتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو اس کے جواب دے نا حضرت. تو سوال یہ کہ محرم الحرام کے اندر ہم یہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں کہ فرسٹ محرم الحرام, چلیں ٹھیک ہے فرسٹ محرم الحرام تو ہمیں تاریخ سے ملتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کریں, ٹھیک ہے آپ اس دن بیان کریں. ہم دیکھتے ہیں دوسرے محرم الحرام کو بہت سارے دوسرے جو اللہ کے ولی ہیں ان کے پیغام اور ان کی جو فضائل ہیں وہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا واقعہ کربلا بیان کرنا اتنا افضل نہیں کہ دوسرے لوگوں کی باتیں بھی ان دنوں میں, بلکہ دوسرے باتیں تو ہم دوسرے ایام میں کرتے رہتے ہیں نا. تو واقعہ کربلا اور محرم الحرام جو کہ خاص یہ 10 دن ہیں شروع والے, تو اس کے اندر محرم الحرام کے اندر تو ہمیں صرف اور صرف یہ بتانا چاہیے نا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کون تھا, حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے بیٹے کون تھے. آپ علامہ صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہماری عوام اہل سنت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ حضرت عباس سے علمدار کون تھے. جی اللہ معاف کرے, لیکن کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. ہم محرم الحرام کے اندر بھی وہ چیزیں لے کر آ گئے جنہیں ہمیں بعد میں بھی بیان کر سکتے ہیں, بعد میں بیان کریں, اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن ابھی پہلے ان لوگوں کو کیوں نہیں حضرت عباس پہ پورا ایک ٹاپک رکھا جائے, حضرت علی اکبر پہ پورا ٹاپک رکھا جائے, علی اصغر پہ پورا ٹاپک رکھا جائے, امام حسین پہ پورا ٹاپک رکھا جائے, پورے 10 دن انہی لوگوں پر بات ہو. آپ کا میں نے پوسٹر دیکھا, یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جو اپنی ترتیب رکھی نا پورے 10 دنوں کے بیانات کی, وہ صرف اور صرف واقعہ کربلا اور اس کے ارد گرد کے ہی ایام کے حوالے سے رہی. ورنہ میں نے جو ابھی تک دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے, میں نام نہیں لے رہا, کسی نے کسی اور کا دن رکھ لیا, دوسرا دن کسی اور کا رکھ لیا. تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے اہل بیت اطہار کو محرم الحرام میں, جیسے ہم دوسرے ایام میں کرتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائیں. سب سے پہلے مشکلات نہ ہو جائیں اس سوال کے بعد. یسروا ولا تعسروا, اللہ آسانیاں پیدا کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور پھر قرآن کی نص ہے سورہ الم نشرح, ان مع العسر یسرا, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. اور حق گوئی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا وتیرہ رہی ہے. تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم لفظاً اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے, ظاہراً اور باطناً بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. جی بالکل. تو اگر مشکلات کھڑی ہوں گی تو وہ مسئول کے لیے کھڑی ہوں گی, سائل کے لیے نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. پہلی بات تو یہ کہ ہم 10 محرم الحرام میں صرف اہل بیت کا ذکر کریں, اس کے علاوہ کسی اور کا نہ کریں. پہلی محرم کے اندر جناب عمر فاروق کا ذکر ہو جاتا ہے تو اس سے شان اہل بیت کم ہو جاتی ہے. یہ اعتراض چند سالوں سے ہے, اس سے پہلے یہ نہیں تھا. صحیح. یہ شوشے ابھی عوام میں گردش کرنے لگے ہیں جب سے یہ سمجھ لیں کہ جاہل لوگوں کو ممبر پر چڑھایا گیا ہے. اللہ بالکل ایسا ہی. وہ ہماری پارٹی کو یا کسی اور پارٹی کے ہوں, صحیح. جب سے جاہل ممبروں کی زینت بنے ہیں, بالکل جیسے علامت قیامت بھی ہے, وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جاہل ممبروں پر آ جائیں گے. بالکل.
تو جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں تو پھر نئے نئے شوشے آ گئے. اب وہ ذاکرین ہو، واعظین ہوں، خطباء ہوں، مقررین ہوں، تو جب ان لوگوں کی بھرمار ہوگی تو اس طرح کے شوشے آئیں گے. بالکل. کیونکہ اگر ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ چوری کھاتا ہے دل، کہ اصحاب کی شان بیان نہ ہو. اصحاب کی شان بیان ہوگی تو چوری کھاتا ہے دل، کہ اہل بیت کی شان بیان نہ ہو. جہاں تک سوال ہے کہ پورے کے 10 دن حضور کے اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں اصحاب رسول کو نہ ڈالا جائے. اصحاب رسول کو ڈالا جائے گا تو اہل بیت کی شان کم ہو جائے گی. تو اس میں ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ باپ کی شان بیان کرنے سے ماں کی شان کم نہیں ہوتی، اور ماں کی شان بیان کرنے سے باپ کی شان کم نہیں ہوتی. اگر کوئی بچہ کھڑے ہو کر اپنے باپ کی تعریفات کے پل باندھ رہا ہے اور ماں کہے بیٹا تو میری بے عزتی کر رہا ہے، صحیح، تو بچہ یہی سوال کرے گا ماما کیسے، ہاؤ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ میں نے آپ کی تعریف نہیں کی تو آپ کی بے عزتی ہو گئی. میں تو بابا کی تعریف بیان کر رہا ہوں. تو باپ کی تعریف بیان کرنے سے ماں کی توہین نہیں ہوتی، اور ماں کی تعریف کرنے سے باپ کی توہین نہیں ہوتی. تو اسی طرح اگر ہم اصحاب رسول کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو اس سے جناب آل رسول کی توہین نہیں، اور آل رسول کی شان بیان ہو رہی ہے تو اس سے اصحاب رسول کی توہین نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال سے اشارتاً کنایتاً جو بات واضح ہو رہی ہے اس میں جناب عمر فاروق کے علاوہ دیگر عنوانات اور موضوعات بھی رکھے جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں گا، اگر ہمیں 10 روزہ محفل کا شوق بھی ہے تو اس میں موضوع کا ایسا انتخاب ہو کہ ابو بکر صدیق کی حضور کے گھر والوں سے محبت، آہا بھائی واہ، عمر فاروق کی ان کے گھر والوں سے محبت، بالکل بالکل، عثمان غنی کی ان کے گھر والوں حضور کے گھر والوں سے محبت، اور جناب مولا علی کی اصحاب رسول سے محبت. بالکل. اس طرح کے عنوانات سے عوام کے اندر شعور برپا ہوگا کہ یہ لوگ دو نہیں تھے. بہت خوب. یہ لوگ آپس کے انداز میں سنی والے انداز کے اندر یہ بات بیان کر دی. اس میں عوام کے اندر شعور آئے گا کہ ہم در والے اور گھر والوں کے دونوں کے غلام ہیں. بھائی واہ، بالکل. ہمیں کہیں پلڑا کم اور کہیں زیادہ نہیں رکھنا. بالکل بے شک. اس سے عوام کو یہ فائدہ ہوگا، ان 10 دنوں کے اندر محبت اہل بیت بھی اشکار ہو جائے گی، عظمت صحابہ بھی ظاہر ہو جائے گی. بالکل بے شک. کیونکہ جب یہ عنوان ہوں گے کہ ابو بکر صدیق کی حضور کے گھر والوں سے محبت، بالکل، عمر فاروق کی حضور کے گھر والوں سے محبت، عثمان غنی کی حضور گھر والوں سے محبت، اور پھر ان چاروں خلفاء کی آپس میں محبت، بالکل، تو پھر عوام میں دیکھیں یہ جو انتشار کی آگ ڈالی گئی ہے یہ ختم ہوگی. اور اس کو بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم جناب مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، بالکل بیان ہو، لیکن ان کے آپس میں جو روابط ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے. ٹھیک، تو یہ پورے کے پورے 10 دنوں کے اندر دیگر عنوانات کو ڈالا جانا، یہ سمجھ لیں میرا ذاتی تخیل ہے. اگر کوئی حکم لگاتا ہے تو بلا جھجک لگا دے، ڈزنٹ میٹر. بٹ یہ کہ حضرت عمر فاروق کا یکم محرم الحرام کو شہادت منانا، اس کے اندر شان اہل بیت میں کمی نہیں آئے گی، میں سے ایکسپلین کر چکا ہوں. دوسرا کہ دیگر عنوانات کو جو اہل بیت کی زبان سے ہٹ کر ہوں ان کا انتخاب کرنا یہ زیادتی ہے. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی گھر والوں کی شان کو بالکل دھڑلے سے اور بے باکی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ فقط ان کا شیوا نہیں ہے، یہ اگرچہ کڑوی لگتی ہیں باتیں لوگوں کو، لیکن ہم نے بھی ایک زندگی گزاری ہے. ہم نے منبر رسول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے تذکرے اتنے نہیں سنے. یہ حقیقت پر المر حق، میں نے عرض کیا اگر کوئی حکم لگاتا ہے تو لگا دیں، المر حق، حق کڑوا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور میں اس بات کو کافی ٹائم سے نوٹ بھی کر رہا ہوں، آپ کے سوال سے ہی یہ بات آ گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی جہاں بات آتی ہے وہاں پر بندہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نرمی کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے. اور مجھے پیر نصیر الدین نصیر کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ حضور کے آل کی جو محبت تھی نا وہ ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اب وہ محبت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہلکی ہو رہی ہے. تو نہ یہاں کا پلڑا بھاری ہلکا ہونے دیں اور نہ یہاں کا ہلکا ہونے دیں، دونوں کو اعتدال کے اندر رکھ کر چلنے کی اشد حاجت ہے. اور آپ کا ایک اہم سوال کہ واقعہ کربلا کو کھول کر بیان کیا جائے، تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر بہت ساری موضوع روایات کو درج کر دیا گیا ہے. اب وہ ایک روایت ہے کہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے تو ایک کبوتر چلتا ہے، وہ جناب یہاں جاتا ہے اور وہاں جاتا ہے، وہ کربلا پہنچ جاتا ہے، کربلا چٹھی لے کے جاتا ہے، وہ کربلا سے آتا ہے. کون اللہ کا بندہ کبوتر کو دیکھ رہا تھا بھائی؟ ایک کبوتر کہاں سے اڑا اور کہاں چلا، کہاں بیٹھا، کس کے کندھے پہ بیٹھا، کس کو چٹھی دی، کس سے چٹھی لی. آج کل تو ڈرون آ گیا، اس دور میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ کبوتر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہو.
تصور ہی نہیں تھا نا ان تصور چیزوں ہی کا. نہیں تھا. تو یہ کبوتر والی روایتیں بیان ہو رہی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ کہ اس نے اس پہ اتنی تلوار چلائی، اس پہ اتنی تلواریں چلائی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آنے والے وقتوں میں لوگ واقعہ کربلا کا انکار نہ کر بیٹھیں. ہاں بالکل. اب کس پر کتنے خنجر چلے، کس پر کتنی تلواریں چلی، کس نے جناب ایسے پلٹ کے وار کیا اور کس نے ایسے پلٹ کے وار کیا، کون دیکھ رہا تھا یہ. بالکل ایسے تو اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے کافی دفعہ سوال ہوا کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ اتھینٹک بکس سے بیان ہو، اور اس کے لیے علماء نے جو کتاب دی ہے وہ آئینہ قیامت برادر اعلیٰ حضرت کے لکھی ہوئی ہے، اور مفتی مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں، انہوں نے بات ارشاد فرمائی دی کہ آئینہ قیامت اعلیٰ حضرت کی دیکھی ہوئی بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سنی ہوئی بھی ہے. لہٰذا آئینہ قیامت کے اندر جو اتھینٹک واقعات ہیں ان کو بیان کیا جائے. دوسرا فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہو کہ واقعہ کربلا بیان کیا جائے کیا نہ کیا جائے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ واقعہ کربلا سے اگر رلانا مقصود نہیں ہے، گریہ و زاری مقصود نہیں ہے تو مستحسن ہے. صحیح. لیکن اگر عوام کو رلانا، یہ اعلیٰ حضرت کے جواب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اگر عوام کو رلانا، ان کو پٹوانا مقصود ہے تو فرمایا پھر بیان نہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے وہی نا سنی اور معتدل والا راستہ جی بالکل کتنا خوبصورت بتا دیا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بڑا وقت لے لیا، اور آپ سے بات کر کے، آپ سے سوالات کر کے جو جوابات ہماری نظر میں آئے اور ہمارے ناظرین کی نظر میں آئے، مجھے یقین ہے کہ ناظرین اس سے استفادہ حاصل کریں گے. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے مہمان علامہ ابراہیم رضا قریشی صاحب کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے MMS پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا اور ہمیں وقت فراہم کیا. اس پروگرام کے اندر میری زبان سے نکلے ہوا کوئی بھی ایسا جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں پکڑ کا باعث بنے، توبہ و استغفار کرتا ہوں. محمد مسلم بندش کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مہمان کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.